کوئی تکبیر کہہ کے بھولے سے رکوع میں چلا جائے اور حمد و سورہ پڑھے بغیر، تو نماز اس کی صحیح ہے، غیر رکن جو بھولنے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ تو اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ ایسا ہوا تھا، تو وہ نمازیں صحیح ہے، آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ حکم یہ تھا کہ ہم کھڑے رہتے ساتھ وہ قنوت ختم ہونے تک اور پھر چلے آتے ہیں، اور وہ بدعت بھی نہیں ہو گئی، نہیں کہ وہ اشتباہ ہے بدعت کہنا۔ بدعت تو وہ جان بوجھ کے دین میں کوئی چیز اضافہ کرے تو بدعت ہوتا ہے، یہ تو ہم بھولے سے یا غلطی سے مسئلہ نہیں جاننے کی وجہ سے کیا ہے تو بدعت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارا جو آخری قصہ رہتا تھا خطبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آپ نے رمضان مبارک کے بارے میں ارشاد فرمایا، بس ایک ٹکڑا ٹائم 10 منٹ ہم لوگ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایھا الناس، اس مہینے میں اپنے اخلاق کو درست رکھو۔ یہ بات بار بار شروع سے تکرار ہوئی ہے ہماری، کہ یہ تمام فرائض جو خدا کے تمام حلال و حرام ہیں، یہ سب اس لیے ہے کہ ہم کو اچھا بنائیں، ایک اچھا انسان وجود میں آئے، ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے، انسان اپنے حدود میں رہ کر کسی کو نقصان پہنچائے بغیر زندگی کرے، کوئی کسی کا حق نہ کھائے۔ تو یہ تمام قوانین جتنا جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں، وہ آیا اس لیے ہے تاکہ ہم ایک اچھی زندگی گزاریں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ آپ ضرر اٹھائیں نہ کسی کو ضرر پہنچائیں، ایسی زندگی، نہ آپ کو کوئی نقصان ہو نہ آپ کسی اور کو نقصان پہنچائیں، ایسی زندگی۔ اور اس کے لیے اخلاق کا درست ہونا بہت لازمی ہے۔ مثلا آپ اگر دین اسلام کے تعلیمات کو تقسیم کریں تو 3 حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے: عقائد، احکام اور اخلاق، 3 حصوں میں تقسیم۔ تمام علوم جو اسلام کے ہیں ان 3 کے اندر پوشیدہ ہیں۔ عقائد جو آپ نے سیکھنا ہے، ضروری ہے، جس پہ ہماری بحث چل رہی تھی، اب رک گئی رستے میں امامت پہ آ کے۔ اور احکام وہی حلال و حرام اور باقی مسائل۔ اخلاق یعنی کہ آپ کو بتایا گیا کہ انسان کی دو چیزوں کے مرکب کے مجموعے کو انسان کہا جاتا ہے۔ ایک خلق ہے، خلق یعنی کہ ہمارے جسم، جسے مخلوق خدا کہتے ہیں۔ ایک خلق ہے، خلق ہمارے اندر والا انسان جو ہم چھپا کے رکھتے ہیں، جو ہم کسی کو دکھاتے ہیں نہیں ہے نا، ہم چھپا کے رکھتے ہیں۔ وہ کس پہ ظاہر ہوتے ہیں؟ وہ سب سے زیادہ گھر والوں پہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو اس کے گھر میں پوچھو یہ کیسا آدمی ہے۔ اب وہ لوگ تکلفاً چھپا کے تعریف کر دو الگ بات ہے، اگر سچ بولے تو کھل جائے گا۔ دیکھیں نا، میں فرض کرو آپ کے پاس آتا ہوں، یہاں پہ 10-15 منٹ ہم ساتھ نماز پڑھتے ہیں، باہر جاتے ہیں، آپ سمجھ لو گے میں بہت اچھا ہوں، لیکن میں بہت اچھا ہوں یا نہ ہوں یہ میرے گھر والوں کو پتہ ہے، آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہے، وہ بتائیں گے۔ اسی لیے اسلام میں ہے کہ اگر کسی کی عدالت کو جانچنا ہے کہ یہ عادل شخص ہے یا نہیں ہے تو کیسے جانچیں گے؟ دیکھ کے تھوڑی، تقریر سن کے تھوڑی، اس کا لباس دیکھ کے تھوڑی پہچانا جائے گا۔ کہتے ہیں یا تو اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرو یا اس کے ساتھ سفر کرو، 2-3 دن سفر پہ جاؤ اس کے ساتھ، کیونکہ 2-3 دن تک وہ چھپا نہیں رہ سکتا، کھل جائے گا وہ، صحیح ہے؟ یا اس کے ساتھ سفر کرو تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ عادل ہے یا نہیں ہے، یہ کس قسم کا آدمی، یا اس کے ساتھ معاملہ کرو، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی یہ قول ہے کہ کسی مومن کے ایمان کو نماز اور روزے کے دیکھ کے فیصلہ نہیں کرو۔ کیا؟ کسی مومن کے ایمان کو نماز اور روزہ دیکھ کے فیصلہ نہیں کرو، بلکہ دیکھو وہ معاملات میں کیسا ہے، اس سے معاملہ کر کے دیکھو، پھر پتہ چلے گا یہ ایمان ہے یا نہیں ہے۔ تو اصل میں جو خلق ہے نا، جو ہمارے اندر والا انسان ہے، وہ چھپا رہتا ہے، وہ ظاہر نہیں ہوتا، وہ خاص جگہوں پہ ظاہر ہوتا ہے صرف۔ ان میں سے ایک معاملہ ہے جب آپ کسی سے لین دین کرتے ہیں نا، وہاں وہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اندر والا آدمی کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، کس قسم کا آدمی ہے یہ۔ تو اسی لیے امام نے فرمایا کہ کسی کے بھی آپ کو اگر ایمان کو چیک کرنا ہے اس کی، تو اس کے نماز روزے کو دیکھ کے فیصلہ نہ کرو، بلکہ دیکھو کہ اس کے معاملات کیسے ہیں، وہ معاملہ کیسے کرتا ہے۔ تو لہٰذا رمضان المبارک کا سب سے
بڑی جو ہم سمجھیں کہ جو کہ اس آیت کے آخر میں آیا لعلکم تتقون، کہ ہم انسان اپنے اندر والے انسان کو اچھا بنائیں. اور اس کے لیے میں نے آپ کے خدمت میں بارہا عرض کیا کہ یہ گھر سے ہوگا. آپ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے ایک اچھا انسان بنیں. باہر والوں کے لیے آپ بہت اچھے ہیں، میں آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوں. اگر میں اپنے گھر والوں کے لیے برا ہوں تو سمجھ لو میں برا انسان ہوں، میں اچھا انسان نہیں ہوں. بھلے میں ادھر آ کے 100 رکعت نماز پڑھیں، بھلے میں رجب اور شعبان میں بھی پورے روزے رکھیں، لیکن اگر میں گھر والوں کے لیے برا ہوں تو میں ایک برا انسان ہوں، میں اچھا انسان نہیں ہوں. میرے اخلاق اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے بھائی بہن کے ساتھ اگر اچھا نہیں ہے تو میں ایک برا انسان ہوں، میں اچھا انسان نہیں ہوں، اور خدا مجھے پسند نہیں کرتا. یاد رکھ لیں خدا کو پھر میری نماز اور روزہ بھی نہیں چاہیے. تو صبح شام جن سے آپ کے تعلقات ہیں، صبح شام جس سے ہمارے اٹھنا بیٹھنا ہوتے ہیں، ایک دسترخوان پہ ہم ساتھ بیٹھتے ہیں، وہاں آپ کو دیکھا جائے گا کہ آپ کے اندر کتنا حوصلہ ہے، کتنا رحم ہے، کتنا عادل ہے، کتنا عفو درگزر کرنے والا ہے، کتنا بخشش کرنے والا ہے، وہاں دیکھا جائے گا. باہر تو سب اچھے ہوتے ہیں، بازار میں سب مسکراتے ہیں، سب سلام کرتے ہیں، سب اچھے نظر آتے ہیں. وہاں گھر کے اندر گھر سے دیکھیں. اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا، خیرکم خیرکم من اہلہ، تم میں سے بہترین کون ہے جو اپنے اہل کے ساتھ بہتر ہو، یعنی کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو. وہی بہترین ہے، وہی اچھا انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. تو اس مہینے میں ہم کوشش کریں کہ ہمارے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارا لین دین چلتا ہے، باقی مہینے کے مقابلے میں مزید اخلاق اچھا ہو، تاکہ انشاءاللہ جب یہ مبارک مہینہ اختتام کو پہنچے تو ہم ایک اچھا انسان بن کے شوال کے مہینے میں داخل ہو. پھر فرمایا کہ درست رکھو اپنے اخلاق کو، اس دن صراط سے بآسانی گزر جاؤ گے جس دن سارے قدم پھسل رہے ہوں گے. کہ اخلاق کی کتنی اہمیت ہے. جو شخص بھی اس مہینے میں اپنے غلاموں اور کنیزوں سے کم کام لے گا، اب ہمارے یہاں غلام کنیز نہیں لیکن مزدور ہے، آپ کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں، گھر میں ہم مزدور لاتے ہیں، تو کہتے ہیں اس مہینے میں باقی مہینوں کی نسبت کم کام لے لو. ایک اور چیز ضمناً ذہن میں آتا ہے تو بیان کرتا ہوں. عام طور پہ ہمارے یہاں جو لوگ صاحب استطاعت ہے، جو لوگ صاحب، فرض کریں ہمارے یہاں مزدور جو ہے 1200 لیتے ہیں یا 1500 روپے لیتے ہیں، 1500 وہ دے جو اس سے زیادہ دے نہیں سکتا ہے. لیکن جو صاحب استطاعت ہے، جو صاحب وسائل ہے، وہ بے شک 1500 میں طے کرو، لیکن شام کو جب مزدور جانے لگے تو اس کو 1800 روپے دے دو، اس کو 2000 روپے دے دو، کیونکہ آپ دے سکتے ہیں. 1500 روپے اللہ نے نافذ نہیں کیا کہ اس کو 1500 ہی دینا، اس سے زیادہ 1 روپیہ نہیں دینا. ٹھیک ہے، 1500 تو ایک چیز معین ہوئی ہے. آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ 2000 دے سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، آپ 1500 ہی کرو اس سے. جب وہ شام کو جانے لگے تو اس کو 200-400 روپے اوپر دے دو، اس کا حق ہے، تاکہ اس کے بچے اور وہ بھی اچھی زندگی کرے. 1500 روپے میں کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے، جس میں کبھی مزدوری ملتی ہے اور کبھی نہیں ملتی ہے. تو رمضان المبارک میں اس چیز کا بھی خیال رکھے کہ کوئی مزدور لایا ہے، کوئی کام کرا رہے ہیں، کیونکہ آج کل کام کا سیزن شروع ہو گیا ہے، تو یہ نہیں کہ وہ 50 کے لیے اسے لڑائی کرے، نہیں 50 روپے کم کرو. ہاں نہیں دے سکتے الگ بات ہے، وسائل نہیں ہیں الگ بات ہے، جن کے پاس ہے ان کی بات کر رہا ہوں. ان کو چاہیے کہ وہ مہربانی سے، یہ حدیث بھی ہے کہ جب بھی کوئی مزدوری طے کرے، کوئی کام ایسے جس میں مزدوری دینا ہے، تو یہ حکم ہے کہ مزدوری طے کرو پہلے کتنا لیں گے آپ، لیکن جب بعد میں آپ اس کو تھوڑا زیادہ دیں گے وہ آپ کے احسان مند ہوں گے کہ اس نے میرے ساتھ نیکی کیا، اچھا کیا. تو اس مہینے میں ان سے کام کم لے، نرمی کریں. خدا اور روز قیامت اس کے حساب کو آسان کر دے گا جو ایسا کرے گا. اور جو شخص بھی اس مہینے میں اپنے شر سے لوگوں کو بچائے رکھے گا، سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کو اپنے شر سے بچا کے رکھے گا، تو فرمایا کہ پروردگار اسے اپنے غضب میں مبتلا نہ کرے گا. اور جو شخص بھی اس ماہ میں کسی یتیم کا احترام کرے گا، خدا قیامت کے دن اسے باعزت بنا دے گا.
جو شخص بھی اس مہینے میں اپنے اقربا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، اقربا ہم نے کو بتایا قریبی رشتہ دار، خونی رشتہ دار جس کو بولتے ہیں، جس سے قطع رحمی جو ہے حرام ہے، صلہ رحمی واجب ہے، ان سے جو ہے اچھا برتاؤ کرے گا، خدا روز قیامت اپنی رحمت کے رشتے کو اچھا برتاؤ کرے گا، خدا روز قیامت اس کے ساتھ رحمت کا سلوک کرے گا۔ اور جو شخص بھی اپنے قرابت داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے گا، دیکھو یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ آپ سے برا کریں آپ نے اچھا کرنا ہے۔ ہم لوگ اکثر ان رشتہ داروں سے اچھائی کرتے ہیں جو ہم سے اچھائی کرتے ہیں، اور جو برا کرتے ہیں ہم تو سوال پیدا نہیں ہوتا ہم ان سے اچھا کریں۔ یہ جو شریعت میں حکم ہے اچھائی کرنے کا ان کے ساتھ ہے جو آپ کے ساتھ برا کیا انہوں نے، آپ نے ان کے ساتھ اچھا کرنا ہے، یہی تو کمال ہے، یہی کمال ہے۔ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جنہوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، اب جنہوں نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہے اس پہ آپ برا کریں تو پھر ہم سے زیادہ خبیث کون ہو سکتے ہیں نا؟ پھر تو خباثت سے بری ہوگی نا کہ اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے پھر بھی میں اس کے ساتھ برائی کروں۔ پھر اچھائی کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے دیا گیا کہ جو آپ کے ساتھ برائی کرے اس سے بھی اچھائی کریں آپ، ٹھیک؟ اور اچھا برتاؤ، جو شخص اپنے قرابت داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے گا، خدا روز قیامت اپنی رحمت کے رشتے کو توڑ دے گا۔ جو شخص بھی اس مہینے میں سنتی نماز ادا کرے گا، اسے جہنم سے برات کا پروانہ ملے گا، اور جو شخص بھی اس مہینے میں واجب نماز ادا کرے گا، پروردگار سے دوسرے مہینوں کی 70 نمازوں کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ جو شخص بھی اس مہینے میں مجھ پر صلوات پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات زیادہ پڑھیں گے تو فرمایا کہ خدا اس کے عمل کو قیامت کے دن بھاری کر دے گا، جس دن لوگوں کے اعمال ہلکے ہوں گے۔ جو شخص بھی اس مہینے میں ایک آیہ قرآن پڑھے گا، البتہ سوچ سمجھ کے، غور و فکر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ سمجھ کے، جو پڑھ سکتے ہیں، جو نہیں پڑھ سکتے وہ فقط تلاوت کریں، تو اس کو پورے دوسرے زمانے میں ایک ختم قرآن کا ثواب اسے دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام باتیں اس جانب ہمیں ہمارے ذہن کو اس طرف لے جاتا ہے کہ میں جو ایک چیز آپ کے لیے خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ جنت کے لیے۔ جہنم کے لیے پیدا ہزار بہانے رکھے ہیں خدا نے، ایک یہ کام کر لو اس کا اتنا ثواب۔ جیسے ابھی آغا صاحب سنا رہے تھے، ایک مسئلہ پوچھو اس کو اتنا انعام ملے گا، ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ کیوں خدا نے ایسا رکھا؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم بخشے جائیں، ہم جنت میں جائیں، جیسے ایک مہربان ماں باپ چاہتا ہے کہ اس کے اولاد کیا ہوں؟ ایک آرام دہ زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا فرمائے کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، تو وہ خدا بھی چاہتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی بہانے بخشے جائیں۔ اور ہم کیا چاہیں؟ ہم یہ چاہیں کہ جب اس کے سامنے حاضر ہوں تو ہم اس قابل ہو کہ ہم سرخرو ہو کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو انشاءاللہ اگر کل سے ہمارا روزہ شروع ہوگا، توفیق ہوا، تو وہ جو سورہ جو شبہ قدر میں ہم تلاوت کرتے ہیں، سورہ روم، سورہ عنکبوت، سورہ دخان، تو ان میں سے سورہ عنکبوت سے انشاءاللہ ہم اس کے ترجمہ اور مختصر تفسیر شروع کریں گے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگارہ وہ دین جسے تو نے ہماری سعادت اور کمال کے لیے نازل کیا، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار مومن مومنات جہاں کہیں بیماری شفا کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال کے پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل عبادت کے صدقے میں ہماری گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ مظلومین جہاں کو فتح و نصرت عطا فرما، ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ مستضعفین جہاں دنیا کی تمام ستم رسیدہ انسان تیرے آخری حجت کے انتظار میں، پروردگار اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما برحمت